السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول محبت فاتح عالم ٹھہری بائی ہمایوں ایوب کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آج کی رات اس پہ بھاری تھی، نیند آنکھوں سے بہت دور تھی۔ وہ جانے کن سوچوں میں گم تھی جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اتنی رات کو اسے کون فون کرے گا؟ یہ خیال آتی وہ اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑا فون اٹھایا۔ اسکرین پہ شیر دل کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو؟ زینیا کے فون اٹھانے پہ ہی شیر دل نے ہڑبڑا کر کہا، زینیا مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے، تمہیں حوصلہ ہے سننے کا؟ شیر دل کی آواز میں جانے کیا تھا کہ زینیا چونکی۔ کیا ہوا شیر دل؟ تم تحمل سے سنو گی میری بات؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں بولو۔ اور شیر دل نے جو اسے کہا اس کو سن کر زینیا کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ کچھ پل تو ٹھہر جاؤ نا، یا پھر لوٹ کے آؤ نا، یوں کہتے نہیں الوداع، مڑ جاؤ، ادھر آؤ نا، تم بن جیا جائے کیسے، کیسے جیا جائے تم بن۔ وہ یوں ہی سگریٹ پہ سگریٹ جلا رہا تھا اور نہ جانے کتنے سگریٹ وہ پھونک کر بھسم کر چکا تھا۔ گاڑی کے بونٹ سے بھی دھواں نکل رہا تھا۔ گاڑی بے دہانی میں کھمبے سے ٹکرا گئی تھی۔ سرکاری گاڑی کے بونٹ کو نقصان پہنچا تھا، مگر نائل ٹھیک تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی گاڑی سے نکلا اور اب وہ تنہا رات، سردی میں، سنسان علاقے میں سگریٹ کے کش پہ کش لگا رہا تھا۔ ٹیپ یوں ہی بج رہا تھا، مگر وہ خالی دماغ بس فٹ پاتھ پہ بیٹھا دھواں پھونک رہا تھا۔ سگریٹ کو منہ سے نکالنے کے لیے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، شاید سردی سے یا بے چینی کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو سچ تھا کہ وہ بے چین تھا۔ دل چاہتا تھا کہ دیوار پہ اپنا سر مار لے، مگر یہ بے چینی اب اور وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے نائل نے سگریٹ منہ سے نکالا۔ اس نے ایک لمحہ دیکھا، پھر سگریٹ کو سرمئی شبنمی سڑک پہ پھینک کر وہ فٹ پاتھ سے اٹھا اور جلدی جلدی گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی میں بیٹھتی اس نے ریورس گیئر لگایا۔ گاڑی اب سیدھے روڈ پہ تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ باہر کافی ٹھنڈ تھی، جبکہ اندر ماحول ہیٹر کی وجہ سے گرم محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے نائل کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی گریبان کے دونوں بٹن کھلے تھے، جس سے اس کے سینے کے بال ہلکے ہلکے دکھ رہے تھے، مگر پھر بھی کھلے سینے میں جیسے سانس اٹک گیا ہو۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ کیسے فلیٹ پہنچا، کیسے وہ سیڑھیاں اوپر چڑھا، اب وہ کیسے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ پتہ تھا تو بس یہ کہ آج اس کھیل کا اختتام ہوگا۔ یا زینیا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے زینیا کا احسان مند ہو جائے گا۔ آخر اللہ نے قسمت میں کیا لکھا تھا، اس کا فیصلہ بس اس دروازے کی دہلیز کے پار تھا، اور اس شخص کے ہاتھوں میں تھا جس کا وہ گنہگار تھا۔ ہاں، اس نے جرم کیا تھا، بے وفائی کا۔ عشق کے مذہب میں بے وفائی کی سزا موت ہوتی ہے۔ کیا اس کے مقدر میں سزائے موت ہے؟ یہ سوچ کے نائل کے قدم ڈگمگائے تھے، مگر آج پل کی طرف سے سور پھونک دیا گیا تھا۔ نائل قبر سے اٹھ کر میدان حشر پہنچ چکا تھا۔ آج فیصلہ تھا۔ آج وہ پہلی بار زینیا کی عدالت میں حاضر ہو رہا تھا۔ آنکھیں ویران، کپکپاتا وجود، تھرتھراتے ہونٹ اور بکھرے بال، ہر چیز بیان کر رہی تھی کہ آج اس کی حالت غیر تھی۔ کتنے پل وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ وہ دروازے پہ دستک نہ دے سکا۔ وجہ شاید ڈر، کھونے کا ڈر، یا امید لا حاصل۔ جانے کون سا جذبہ حاوی تھا کہ اس کے ہاتھ خود بخود بیل کی طرف بڑھے، اور گھر کی بیل بجتے ہی اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ لگتا تھا بس اب موت کا پروانہ طاق میں ہے کہ وہ کسی کی روح قبض کر لے۔ کس کی؟ شاید زینیا کی محبت کی، یا نائل کی زندگی کی۔ یہ تو سچ تھا کہ آج کسی ایک کی موت تو ہونی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے لال آنکھوں میں نمکین پانی لیے وہی لڑکی کھڑی تھی جس کا وہ مجرم تھا۔ جرم بے وفائی، سزائے موت کا مجرم۔ زینیا نے خاموش آنکھوں سے نائل کو دیکھا۔ ویران سنسان آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نائل کو یاد نہیں پڑتا کہ اس نے کبھی زینیا کی آنکھیں ویران دیکھی ہوں۔ وہ آنکھوں کی کٹوریاں جو ہر وقت محبت سے بھری رہتی تھیں، آج ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان سے محبت چھلک گئی ہو، اور محبت زمین پہ پھیل کر ضائع ہو گئی ہو۔ اندر آئیں، زینیا نے نرمی سے کہا تو نائل کو احساس ہوا کہ وہ اب زینیا کو اور دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ زینیا کہہ کر ہٹی اور نائل اندر آیا۔ نائل نے لیپ ٹاپ کا بیگ اسی صوفے پہ پھینکا اور پھر زینیا کے پاس مضبوط قدموں سے آیا، جو اب بھی لاؤنج میں ویران آنکھوں سے نائل کو دیکھ رہی تھی۔ تم جاگ رہی تھی؟ نائل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر زینیا نے اپنے کندھے اس کے ہاتھوں سے پرے کیے۔ نائل کو یاد نہیں کبھی زینیا نے اس کے وجود کو اس طرح فراموش کیا ہو، ناراضگی میں ہی صحیح۔ کہاں تھے آپ؟ زینیا نے مضبوط لہجے میں نائل سے پوچھا تھا۔ بیٹھ کر بات کریں؟ نائل کی خود حالت اتنی بری تھی، وہ زینیا کو کیا جواب دیتا؟ تبھی بیٹھنے کا بولتے اس نے زینیا کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر زینیا اس کے بولنے کے ساتھ ہی ایک صوفے کی سائڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ نائل نے ٹھنڈی آب بھری اور اس کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھا۔ نائل کا دھیان زینیا کی طرف تھا، مگر زینیا دوسری طرف انہی ویران آنکھوں سے پتہ نہیں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے زینیا، نائل نے کہا تو اسپاٹ لہجے میں زینیا نے کہا۔ میں سن رہی ہوں۔ ایسے نہیں، تم میری طرف دیکھ کر سنو۔
نائل نے اب اسے روبدار انداز میں کہا تو زینیا نے شکوہ کن آنکھوں سے نائل کو دیکھا۔ نائل نے کبھی زینیا کا یہ انداز دیکھا تھا؟ نہیں، وہ تو ایسی تھی ہی نہیں۔ زینیا کی توجہ پوری نائل کی طرف تھی، جس سے نائل کا کچھ دیر پہلے آیا حوصلہ اچانک جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ زینی، آئی ایم سوری، نائل نے کہا تو زینیا پھٹ پڑی۔ سوری فار واٹ نائل؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بات ہے تو اسے حل کریں، مگر مجھے اور راحل کو نظر انداز نہ کریں۔ مگر آپ کو میرا یا میرے بچے کا کبھی احساس نہیں ہوا؟ کیا میں اندھی ہوں جو مجھے نہیں دیکھے گا کہ آپ پچھلے 1 ڈیڑھ مہینوں سے کتنا پریشان ہیں؟ نہ پریشانی شیئر کرتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں۔ زینیا کہے جا رہی تھی اور نائل کے چہرے کا رنگ اڑے جا رہا تھا۔ کتنے دنوں سے میں آپ کی پریشانی نوٹ کر رہی ہوں، مگر میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اسپیس دی کہ آپ مجھے اپنا ہمراز بنائیں گے، مگر مجھے آپ نے کبھی اپنا ہمسفر سمجھا ہی نہیں۔ ہمراز کیا بنائیں گے؟ زینیا کی شکوے پہ نائل کا دل تڑپ اٹھا۔ ایسا نہیں ہے زینیا، ایسا ہی ہے نائل۔ ایسی بات نہیں تو دیں مجھے میرے سوالوں کا جواب۔ زینیا نے نائل سے نرمی سے کہا۔ ہاں، مجھے بہت سارے سوالوں کے جواب چاہیے۔ اب زینیا نے لمبا گہرا سانس لیا، وہیں نائل کا سانس رکا تھا۔ زینیا جانے کیا کہتی، شاید نائل کے سانس بند ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے نائل، جب سے راحل کی پیدائش ہوئی ہے ہمارے بیچ کچھ نارمل نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے کوئی دیوار حائل ہو گئی ہے آپ کی اور میرے بیچ۔ کبھی آپ نے کچھ نہیں کہا، آخر آپ نارمل کیوں نہ ہو سکے نائل؟ ہمیشہ میں اپنے آپ کو سمجھاتی آئی ہوں کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو نائل کو کچھ وقت چاہیے ایڈجسٹ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، فائن۔ زینیا غصے میں کہی جا رہی تھی، اور اب اس نے پھر نائل کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، کچھ اور ہے جو آپ کے اور میرے درمیان آ گیا ہے۔ زینیا ناہل کو ہی دیکھتی رہی، جس کی آنکھیں جھپکنا ہی بند ہو گئی تھیں۔ وہ کچھ پل زینیا کی حالت دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی جو نظریں ملانے پہ شرما جاتی تھی، اس میں ایسا کیا حوصلہ آ گیا تھا جو وہ یوں نائل سے سوال کر رہی تھی؟ وہ بھی وہ سوال جس کا اقرار کر کے نائل کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ کیا زینیا اس کا سر جھکا دیکھ پائے گی؟ یہ سوچ آتے ہی نائل نے نظریں جھکا لیں۔ ہے نا؟ زینیا نے تصدیق چاہی۔ تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو، پھر تمہارا جو فیصلہ میں نے نہیں، آپ نے کرنا ہے نائل۔ میں نہیں سمجھتی آپ ان مردوں میں سے ہیں جو زبردستی اوروں کو اپنی غیرت بنا کر اپنے پاس قید رکھیں۔ اگر آپ کو میں پسند نہیں تو مجھے بتا دیں۔ آپ کو راحل آج بھی قبول نہیں تو بتائیں، میں اسے لے کر چلی جاتی ہوں۔ میں کبھی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں رکوں گی، نہ اپنے بیٹے کو رہنے دوں گی۔ تمہیں لگتا ہے میں اس لیے چھپتا پھر رہا ہوں تم سے زینیا؟ نائل کو زینیا کی سوچ سن کر حیرانگی ہوئی۔ آپ میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تو بتا دیں مجھے، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی۔ زینیا نے مضبوط لہجے میں کہا تھا، لب کچھ کہہ رہے تھے، بھیگی وہ شہد آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ زینیا تم جانتی ہو، اس دنیا میں نے اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ تم ہو، پھر ایسا کیوں سوچتی ہو؟ راحل میرا بیٹا ہے، کیوں مجھے اس کی پریزنس انکمفرٹیبل کرے گی؟ ہاں ٹھیک ہے، راحل کی پیدائش غلط وقت پہ ہوئی، مجھے غصہ تھا کہ تم کیوں مریم کو لے آئی، کیوں تم نے میری بات کو زیادہ اہمیت نہ دی، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں تم لوگوں سے ناراض ہوں اور تم لوگوں سے دور بھاگتا پھر رہا ہوں۔ نائل نے اب زینیا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں اپنی پسند کا اظہار آپ سے ہر پل ہر روز کرتی ہوں نائل، مگر مجھے بتا دیں، مجھے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں کہ آپ کیا پریشانی جھیل رہے ہیں۔ آفس کا کام ہے، آپ کو اپنی کوئی مصروفیت ہے، مگر مجھے بتا تو سکتے ہیں کہ ساری رات میں پریشان رہی ہوں۔ گھڑی دیکھے رات کے 4 بتا رہی ہے، ایک فون کال کر کے آپ مجھے بتا نہیں سکتے؟ یہ آپ کی محبت ہے تو ایسی محبت سے نفرت بھلی ہے نائل۔ زینیا کا معصوم سا شکوہ سن کر نائل کے لبوں پہ لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی، مگر وہ انجام کا سوچ کر وہ مسکراہٹ پھر مدھم ہو گئی۔ دیکھو زینیا، محبت بے اصول ہوتی ہے، اس میں شرائط و ضوابط لاگو نہیں ہوتے۔ میں جانتا ہوں جو تم میرے منہ سے سنو گی وہ تمہیں برا لگے گا، مگر میں آج یہ اندیکھی دیوار گرانا چاہتا ہوں۔ نائل نے بہت مضبوطی سے زینیا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زینیا میرا ایک ماضی ہے، نائل نے زینیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اقرار کیا تھا۔ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر پھر تم سامنے آ گئی اور میری تم سے شادی ہو گئی۔ نائل ٹھہرے انداز میں زینیا کو بتا رہا تھا، جس کی آنکھیں ابھی بھی یوں ہی ویران تھیں۔ لال نمکین آنکھیں تو نائل کی بھی تھیں، جس میں دیکھنا اب زینیا کو مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی وہ نظریں جھکا کر اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ کہیں چھپ گئی تھی، مجھے نہ ملی، مگر جب تمہیں دیکھا مجھے لگا اب مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے، مگر میں شاید آج بھی اسی ماضی میں گم ہوں زینیا۔ نائل کی گرفت مضبوط ہوئی تو زینیا نے پھر نائل کی آنکھوں میں دیکھا۔ کرب سے بھری ان آنکھوں میں دیکھنا محال تھا۔ تبھی زینیا سنبھلتے ہوئے بولی، نائل، میرا آج بھی ایک ہی سوال ہے، میں آپ کی زندگی میں کہیں ایگزسٹ کرتی ہوں؟ تم ہی تم ہو زینیا، میری زندگی کی ہر چیز تم سے تم تک ہے۔ نائل کی آنکھوں میں جو کرب تھا زینیا کی بات کرتی وہ چھٹ گیا۔ کچھ پلوں کی اس صاف مسافرت نے زینیا کو حوصلہ دیا۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کا شوہر تھا، جس کے بغیر اس کی زندگی نامکمل تھی۔ تبھی زینیا نے اپنے ہاتھ نائل کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے خود تھام لیے۔
نائل، ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے، مجھے آپ کے ماضی سے کوئی غرض نہیں اور نہ ہی میں کبھی وضاحت مانگوں گی، مجھے آپ کے آج سے مطلب ہے، اور میرے اگلے سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دیجیے گا۔ زینیا نے اب اس کے ہاتھوں کو واپس اس کی گود میں رکھتے ہوئے نائل کی آنکھ سے نکلے آنسو کو انگلی سے صاف کیا تھا۔ نائل، کیا آپ اپنا آج اور مستقبل میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو زینیا، میرا ماضی میرے آج پہ حاوی ہو گیا تھا۔ وہ پتھر جیسا شخص آج پگھل گیا تھا، اور یہ پتھر موم ہوا تو آنکھ سے اس کے نمکین قطرے گر کر رخسار بھگونے لگے، جسے وہ صاف کرتے ہوئے گویا ہوا، میں سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں زینیا، میں اپنا مستقبل صرف تمہارے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ نائل، کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے ماضی میں ایسا کچھ ہے جو آپ کو کسی گلٹ میں مبتلا رکھے؟ زینیا کے اس سوال پہ نائل نے خوف بھری نظروں سے زینیا کو دیکھا، مگر وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ زینیا، میں کبھی اس بات پہ شیور نہیں کہ میرے ماضی میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میرا دل کہتا ہے کہ کچھ نہیں تھا، مگر دماغ کہتا ہے کہ بہت کچھ ہوا، یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ نائل کی آواز کی سچائی پہ زینیا نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئی۔ نائل نے کھوئی ہوئی انداز میں اسے دیکھا اور پھر زینیا کا ہاتھ تھام لیا۔ زینیا چونکی۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا نا؟ نائل اپنی آنکھیں صاف کرتے پوچھ رہا تھا۔ تھوڑا سا۔ زینیا نے بھی اپنی بھیگی آنکھیں صاف کیں، پھر مسکرائی۔ ویسے تھوڑے سے تھوڑا زیادہ ہی ہرٹ کیا تھا آپ نے۔ نائل کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی، وہ لڑکی جس کی مسکراہٹ پہ وہ اپنا سب لٹا سکتا تھا، کتنے پیار سے اسے محبت کا احساس دلا رہی تھی۔ نائل نے اپنے بازو پھیلا کر زینیا کو اپنے حصار میں لیا، اسی طرح ساری تلخی دور ہو گئی۔ نائل کے دل پہ پڑے سارے بوجھ اچانک ہلکے ہو گئے۔ زینیا کے ماتھے کو اپنے سینے پہ محسوس کر کے اسے بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ نائل نے پیار سے زینیا کے ماتھے پہ اپنے لبوں کی مہر ثبت لگائی۔ نائل، میری آپ سے کوئی زیادہ ڈیمانڈز نہیں ہے۔ آئی وانٹ یو ٹو بی آنیسٹ ود می آلویز۔ جھوٹ نہ بولیے گا کبھی مجھ سے۔ اب زینیا نے اپنا سر اس کے سینے سے اٹھا کر نائل کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، جب تک ہم اوپن کمیونیکیٹ کرتے رہیں گے، یقین مانے زندگی بہت پرسکون، بہت خوبصورت اور پرامن گزرے گی۔ جب چیزوں پر پردے پڑنے لگتے ہیں نا، تب رشتے کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو میری ونڈر وومن۔ نائل نے پیار سے اسے پھر گلے لگا لیا۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں دیر لگ گئی۔ نائل، ٹیک یور ٹائم۔ اگر آپ مکمل میرے ہونا چاہتے ہیں تو بس پھر فیصلہ کر لیں۔ کوئی چیز آپ کے لیے ناممکن نہیں، ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہوں۔ زینیا کی بات سن کر نائل نے وہ فیصلہ کر لیا تھا جس کا وہ اتنے دنوں سے سوچے بیٹھا تھا۔ جب زینیا اس کے ساتھ تھی تو اسے دنیا کی پرواہ نہیں تھی، اس کی کل کائنات تو آج اس کے اپنے حصار میں تھی، اور وہ کسی اور سوچوں میں اس پل کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ صبح سے ہی اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکان چسپاں تھی، شرمگیں، حیا والی، جسے بریرہ نے نوٹ کیا تھا۔ یوں تو دونوں کے ڈیسک دور دور تھے، مگر کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں ان کا آپس میں انٹریکشن رہا کرتا تھا۔ ابھی بھی بریرہ کوئی فائل اٹھائے آ رہی تھی جب کھوئی کھوئی سی اپل کو دیکھ کر بولی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ بریرہ نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو اپل خیالوں کی دنیا سے واپس آئی۔ ہاں؟ بریرہ سمجھ گئی کہ وہ بے خیالی میں بھی پتہ نہیں کس کے خیالوں میں گم تھی۔ تم مان لو تمہیں محبت ہو گئی ہے اپل، بریرہ نے اسے چھیڑتی ہوئے کہا تو اپل نہ جانے کیوں مسکرا دی۔ اس سے حیرانگی بھی ہوئی کہ بریرہ کو کیسے پتہ چلا۔ شاید وہ صحیح کہتے ہیں کہ محبت ایک دھانی ہے جو اوڑھ لے، اسے محبت کا جوگ لگ جاتا ہے، اور جو خود کو بعد میں ظاہر ہوتا ہے پہلے زمانے بھر کو پتہ چل جاتا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اپل نے سر چٹک کر بریرہ کے ہاتھ سے فائل لی۔ تم بتاؤ کیوں آئی ہو؟ اپل جانتی تھی کہ بریرہ آفس میں اکثر کام کی بات کرنے ہی اس کی طرف آتی تھی۔ اوہو، تم اسے چھوڑو اور مجھے بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے؟ بریرہ نے اس کے ہاتھوں سے فائل چھینتے اس کے ساتھ بڑی خالی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا، سچ میں کچھ نہیں ہے۔ اپل نے سنجیدگی سے کاندھے اچکا کر کہا، پھر بیٹھے بیٹھے کہاں کھو جاتی ہو؟ یہ شرمانا، گھبرانا، مسکرانا۔ اب بریرہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بریرہ۔ اب کی اپل کی دلیل میں کمزوری تھی جس پہ وہ مسکرائی۔ دیکھا، بریرہ نے اس کی مسکراہٹ نوٹ کی۔ مان لو بنو، تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اپل کے اقرار پہ بریرہ کی چیخ نکل گئی۔ کام کرتے سارے کولیگز اب اس طرف دیکھ رہے تھے۔ اپل کو ہنسی آ گئی جبکہ بریرہ شرمندہ۔ سوری کہہ کر بریرہ نے اپل کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں اپل، میں تو پہلے دن ہی سمجھ گئی تھی کہ تمہیں شیر دل سے محبت ہو گئی ہے۔ چلو میں چلتی ہوں۔ بریرہ کہہ کر اس کی بات سنے بغیر اٹھی اور اپل اس کی بات سن کر رہ گئی۔ میں اور شیر دل؟ وہ بڑبڑائی تھی، پھر ہنس کر سر جھٹک لیا۔ غلط فہمیاں۔ اپل مسکرا دی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ نائل کو اور زیادہ تنگ نہیں کرے گی، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اب ماضی میں کی گئی ساری باتیں وہ بھول جائے گی اور وہ نائل کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے گی۔ یہی سوچتی وہ آج آفس سے جلدی چھٹی لے کر گھر پہنچی تھی۔ اس نے گھر پہنچتی پہلے نائل کو فون کیا تھا، اس نے نہیں اٹھایا، شاید وہ بزی ہوگا، یہی سوچ کر اس نے میسج کیا، آج آپ لنچ میری طرف کریں گے، میں نے کھانا تیار کر لیا ہے۔
میسج سینڈ کر کے وہ اب کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ اس بیچ نائل کا جواب آ چکا تھا، وہ کچھ دیر میں پہنچنے والا تھا۔ یہی سوچ کر اپل نے جلدی سے خوبصورت سا ڈریس نکالا۔ وہ پہن کر اب آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس کا دل چاہا وہ نائل کے لیے بہت سارا تیار ہو، اس لیے اس نے پہلے اپنے چہرے پر موئسچرائزر لگایا۔ صاف گلابی رنگت اس موئسچرائزر سے اور گلو کرنے لگی۔ پھر آنکھوں پہ مسکارا، رخساروں پہ بلش آن، کانوں میں جھمکے، پیروں میں پازیب، ناک میں نوز پن اور پھر ہاتھوں میں برش لیے وہ بالوں کو بہت محبت سے اپنے حسن کو دیکھتی خود ہی مسکرائے جا رہی تھی۔ بیل بجی تو وہ چونکی، وہ آ گئی۔ وہ کہتی اپنے بیڈ پہ پھیلے شیشے سے سجے اپنے دوپٹے کو اٹھا کر دروازے تک تیز قدموں سے آئی۔ اپنی بکھری سانسوں کو کچھ دیر سنبھالنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے وہی تھا جو اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اپل آج اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی، تبھی نظریں جھکا کر وہ سائڈ پہ ہوئی اور نائل اندر آیا۔ نائل نے آج وائٹ ڈریس پینٹ پہ بلیک پینٹ پہنی ہوئی تھی، ساتھ گلے میں مفلر تھا۔ آنکھوں سے چشمہ اتار کر اس نے گھر کو دیکھا۔ گھر میں آج خاص قسم کی رونق محسوس ہو رہی تھی۔ گھر میں کھانے کی خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اپل نے دروازہ بند کیا، پھر مڑی تو نائل کو اپنے بہت قریب پایا۔ یوں اچانک نائل کو اتنے قریب دیکھ کر اپل گڑبڑائی اور پیچھے ہوئی۔ اپل کا ایک قدم پیچھے اور نائل کا ایک قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ اپل کی پشت میں دروازہ آیا تو وہ رک گئی، جبکہ نائل نے اپنا ایک ہاتھ دروازے پہ رکھا اور اپنا چہرہ اپل کے بہت قریب کیا۔ اپل کی الجھی سانسیں اب رک رہی تھیں۔ نائل اپل کے روشن چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اپل نظریں جھکائے نائل کے پیروں کو دیکھ رہی تھی۔ نائل کے دل کی دھڑکنیں وہ بہت صاف سن رہی تھی۔ نائل نے اپنا دوسرا ہاتھ اپل کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ اب اس کے ہاتھوں میں اپل کے دونوں گال تھے اور اس کا جھکا سر اوپر کی طرف اٹھایا۔ نائل نے بہت غور سے اپل کے گلابی لب کپکپاتے دیکھے۔ اس کی گرم سانسیں اپل کے چہرے پہ لگ رہی تھیں۔ نائل کی آنکھوں سے صاف خواہش چھلکتی تھی کہ وہ اپل کے لبوں کو چھوئے۔ تبھی اس نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو اپل کے لبوں پہ رکھا اور وہ سی کر کے رہ گئی۔ یہ جو ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، دل دھڑک رہا ہے، آنکھوں میں نمی ہے۔ اگر پیار ہے یہ تو ہونے دو اس کو، اگر خواب ہے یہ تو سونے دو ہم کو۔ اپل، دور کہیں سے آواز نے اسے خیالی دنیا سے حقیقت میں لا پٹخا تھا۔ نائل وہیں کھڑا تھا، ڈائننگ ٹیبل پہ چشمہ رکھ کے۔ وہ ابھی مڑا بھی نہیں تھا۔ اب مڑتے اس نے نائل کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ اپل اپنی بے وقوفی پہ ہنستی۔ جی؟ اپل کے جواب ملنے پر نائل نے نرمی سے اسے اپنے پاس بلایا۔ اپل اس کے پاس آئی۔ نائل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آؤ بیٹھو میرے پاس۔ نائل نے اسے ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی گھسیٹ کر بٹھایا۔ وہ بھی ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب خاموشی تھی۔ اپل کے معصوم دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ جانتی تھی نائل اسے اب ماضی بھول جانے کا کہے گا، پھر آگے بہتر مستقبل کے لیے اسے منائے گا۔ یہ سوچتے بھی اپل کے چہرے پہ بہت نرم مسکراہٹ چسپاں ہو گئی تھی۔ اپل، آج میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ اپل کا دل خوش فہم نائل کی آواز سن کر مچلا تھا، مگر وہ یوں ہی اس سے نظریں چرائے چپ بیٹھی رہی۔ مجھے پتہ ہے جو تمہارے ساتھ ہو چکا ہے پہلے، وہ بہت بھیانک تھا۔ تم پہ کیا بیتی، کیسے تم نے سروائیو کیا، وہ سب واقعی میں مانتا ہوں، مگر تم نے اپنا رویہ دیکھا ہے؟ نائل نے بات ادھوری چھوڑی تو اپل نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ حیا کے رنگ اپل کے چہرے پر بکھرے تھے، مگر نائل یوں ہی سنجیدہ تھا۔ میں جانتی ہوں نائل، میں نے بھی زیادتی کیا، مگر مجھے احساس ہو گیا ہے میں بس انتقام لینے کے لیے آپ کو اذیت دیتی رہی۔ مگر تم نے جو کیا وہ پورے ہوش و حواس میں کیا۔ تمہیں اندازہ ہے مجھے کتنی تکلیف پہنچی ہے؟ نائل نے سنجیدگی سے کہا۔ تو نائل، میں نے بھی کم تکلیفیں نہیں کاٹیں۔ اپل کو جانے کیوں غصہ آنے لگا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو تکلیفیں ہوئیں اس کا ازالہ تمہیں دینا چاہا تھا نا؟ تمہاری بس ایک ہی خواہش تھی، نکاح، مگر میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ تکلیفیں جو کاٹیں اس چیز کا نعم البدل ہو سکتا ہے۔ نائل بھی اٹھا تھا۔ نائل چھوڑے پرانی باتوں کو، سوچے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ اپل اپنا غصہ دبانے لگی اور نائل کے بازوؤں کو پکڑ کر اسے منانے لگی۔ اس نے سوچ رکھا تھا وہ آج نائل کو منا لے گی۔ یہ تو تم بتاؤ نا، مجھے تم پرانی باتیں بھلا سکتی ہو؟ ہاں نائل، میں بھلا دوں گی اگر آپ ساتھ دیں۔ تمہیں لگتا ہے کل جوا اس کے بعد میں کبھی تم سے بات کر سکوں گا؟ کیوں؟ وہ تو محبت تھی نائل۔ وہ محبت نہیں تھی اپل، وہ زبردستی تھی، وہی جو 5 سال پہلے تمہارے ساتھ ہوئی تھی۔ جب ایک لڑکی کے ساتھ ہے تو وہ زبردستی، مرد کے ساتھ ہے تو وہ محبت۔ نائل نے تیز لہجے میں کہا تو اپل کو غصہ چڑھنے لگا۔ میں بیوی ہوں آپ کی، حق ہے یہ میرا، زینیا۔ جانے کیا اپل کہنے والی تھی کہ نائل نے اپل کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ زینیا کا نام لیا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ نائل کی آنکھوں میں آتش فشاں چھلکنے لگا، آگ اگلتا ہوا، جبکہ اپل حیران رہ گئی۔ نائل کے ایک تھپڑ سے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ محبت جانے کہاں گئی؟ وہیں اپل مسکرائی، اس پہ پھر جنون چڑھنے لگا۔ نائل، آپ کو پتہ ہے نا میں کیا کر سکتی ہوں؟ ابھی چاہوں تو آسمان سے زمین پہ پٹخ سکتی ہوں، پھر کیا نوکری، کیا زینیا، سب چلا جائے گا۔ مکار مسکان سے اپل نے پھر نائل کو ڈرانا چاہا۔ ابھی ایک کال کروں تو سارے ثبوت اخباروں میں اور نیوز چینلز پر پہنچ جائیں گے۔
میں بن باتوں سے نہیں ڈرتا اپل، دنیا کو فیس کرنے سے میں ڈرتا تھا، مگر اب اور نہیں۔ جب زینیا میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ نائل نے اس کو بالوں سے جکڑ کر دھکا دیتے کہا۔ ایک دھکا کھا کر اپل ساتھ والی دیوار سے ٹکرائی، پھر اسی مسکان سے ہنسی۔ زینیا، اپل کہہ کر ہنس رہی تھی۔ اسے جب پتہ چلے گا اس کا شوہر اتنے مہینے سے اسے دھوکہ دے رہا ہے، بے وفائی کر رہا ہے، تو وہ تم پر تھوک کر چلی جائے گی۔ دیوانگی میں اپل اس منظر کو سوچ کر کہے لگا رہی تھی۔ مجھے یقین ہے اس پہ، میں اسے سمجھاؤں گا تو وہ سمجھ جائے گی۔ وہ سمجھدار لڑکی ہے، تمہاری طرح بے حس اور جنونی نہیں۔ نائل نے ناگواری سے اپل کو دیکھ کر کہا تھا۔ زینیا پر مجھے یقین ہے، وہ کبھی اپنے شوہر کو لوگوں کے آگے جھکنے نہیں دے گی۔ زینیا کا نام لینے سے نائل کے لفظوں سے محبت جھڑ رہی تھی، جس سے اپل کو اور غصہ آیا۔ اچھا، اتنی محبت کرتی ہے، وہ اتنی اچھی ہے، تو آئیں دیں طلاق مجھے، دیں مجھے طلاق، پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اپل نے بڑھ کر نائل کا گریبان پکڑا تھا۔ وہی تو دینے آیا ہوں تمہیں۔ نائل نے جھٹکے سے اسے دور کیا، وہ زمین پہ جا گری۔ پھر وہ 3 جملے کہہ کر نائل نے اپل سے جان چھڑائی۔ میں نے تمہیں طلاق دی، اپنے ہوش و حواس میں طلاق دی، طلاق دی۔ اور پھر نائل نے اپنی جینز کی پینٹ سے کاغذ نکال کے اس کے منہ پہ دے مارا۔ یہ لو تمہارا طلاق نامہ۔ نائل ناگواری سے کہہ کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس آیا، اپنا چشمہ اٹھایا اور باہر کی طرف چل دیا اور دروازہ بند کر دیا، جبکہ اپل یوں ہی زمین پہ ساکت بیٹھی رہی۔ اب ادھر کچھ نہ تھا، نہ باہر نہ اندر، سکوت، خاموشی۔ اب اپل کی آنکھوں میں نمی بھر آئی، یہ سوچ کر کہ نائل جس کے لیے وہ نئی زندگی شروع کرنے والی تھی، وہ اسے کیسے ٹھکرا کر چلا گیا تھا۔ کیا وہ اتنی غلط تھی کہ یہ تنہائی اور ویرانی اس کے حصے میں آئے؟ اکیلا پن، ادھورا پن، ویرانہ پن، آخر کیوں؟ وہ بت بنی وہاں نہ جانے کتنی دیر بیٹھی رہی، جب اس خاموشی میں بیل کی آواز چیرتی ہوئی سنائی دی۔ اپل کو ابھی امید تھی شاید نائل کو زینیا کا نام سن کر غصہ آیا ہو، تبھی غصے میں کہہ گیا وہ سب کچھ۔ اب پچھتا رہا ہو۔ ہمت کر کے اپل اٹھی، دروازہ کھولا اور سامنے پتھر کی دیوار بنے اس شخص کے سینے پہ سر رکھ کر رو دی۔ مجھ سے ناراض ہو جائیں، غصہ کر لیں، مار لیں، مگر اپنے سے جدا نہ کریں نائل۔ میں نہیں رہ سکوں گی آپ کے بغیر، میں محبت کرتی ہوں آپ سے، میری محبت کو یوں ٹھکرا کر نہ جائیں آپ۔ اپل وہیں کھڑے اس وجود سے کہہ رہی تھی جس نے سویٹر پہنا ہوا تھا۔ اپل رونے مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا، نائل نے تو بس شرٹ پہنی تھی۔ اب وہ وجود محبت سے اپل کو باہوں کے حصار میں لے رہا تھا۔ اپل کو یہ سار کچھ راحت پہنچانے لگا، مگر آنسو تھے جو خاموش آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ کہیں نہ نائل، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ آپ میرا بھی تو سوچیں، میں نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا؟ ماضی کے زخم اتنی جلدی بھرتے ہیں کیا؟ ایک چانس دے مجھے، ابھی تو میں سفر پہ چلنا شروع ہوئی تھی، پھر کیوں آپ نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیا؟ بہت برے ہیں آپ۔ اپل اس وجود کے سینے پہ روتے ہوئے مکے مار رہی تھی۔ میں مار دوں گی اگر آپ مجھے ایسے چھوڑ کر گئے تو۔ میں نے جو کیا اس کے بدلے مجھے یہ سزا تو نہ دیں۔ وہ وہیں نہ جانے کتنے پل کھڑی رہی، وہ وجود اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے نہ جانے کتنی دیر کھڑا رہا۔ اپل بھی اب اپنے آنسو خشک کر چکی تھی۔ اب اس نے سر اٹھا کر اس وجود کے چہرے کو دیکھا تو بے یقینی سے اسے پرے جھٹکا۔ شیردل تم؟ اپل نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں۔ شیردل نے سنجیدگی سے اندر آتے دروازہ بند کیا۔ پلیز شیردل ابھی جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ اپل نے منہ موڑ کر اس سے اپنی حالت چھپانے کی کوشش کی، مگر شیردل اس کے پاس آ گیا، اسے کاندھے سے موڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اپل میں سب جانتا ہوں، مگر میں تمہیں ایک ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں جو تم نہیں جانتی۔ شیردل نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اپل، اللہ کبھی ناحق کسی کو سزا نہیں دیتا، امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مگر سزا کا مستحق وہی ہوتا ہے جو آزمائش سے بھاگے یا آزمائش پہ پورا نہ اترے۔ شیردل کے گھمبیر لہجے میں کئی باتیں سن کر اپل اس کی باتوں میں کھونے لگی۔ میں تمہارے کیس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، مگر تم ایک چیز نہیں جانتی۔ شیردل نے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ میرے ذہن میں ایک چیز ہمیشہ اٹکتی تھی کہ تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والے تینوں کا مکافات تو ہم دیکھ چکے، مگر نائل کے ساتھ کبھی کچھ برا کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ اللہ کسی کو ناحق سزا نہیں دیتا اپل۔ اپل گہری نظروں سے شیردل کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ وہ بے خیالی میں بولی۔ اس رات تمہارے ساتھ جو ہوا اس میں وہ شامل نہیں تھا، اور شیردل اسے بتاتے چلا گیا جو کل رات وہ زینیا کو بتا چکا تھا۔ آج کی رات اس پہ بھاری تھی، نیند آنکھوں سے بہت دور تھی، وہ جانے کن سوچوں میں گم تھی جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اتنی رات کو اسے کون فون کرے گا؟ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑا فون اٹھایا۔ اسکرین پہ شیردل کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو؟ زینیا کے فون اٹھانے پر ہی شیردل نے ہڑبڑا کر کہا۔ زینیا، مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے، تمہیں حوصلہ ہے سننے کا؟ شیردل کی آواز میں جانے کیا تھا کہ زینیا چونکی۔ کیا ہوا شیردل؟ تم تحمل سے میری بات سنو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں بولو۔
اور شیر دل نے جو اسے کہا اس کو سن کر زینیا کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس دن نائل ان لوگوں میں شامل نہیں تھا، اس نے اپل کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ شیر دل نے کہا تو زینیا کا دل، جو ہمیشہ یہ گواہی دیتا تھا کہ نائل ایسا نہیں کر سکتا تھا، آج اس کی بات پہ سچ کی مہر لگ گئی تھی۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو شیر دل؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ ہاں، میں آج شام جیل گیا تھا اسجد سے ملنے، اس نے پیغام بلوایا تھا، وہیں مجھے اس نے بتایا کہ نائل اس دن نشے میں تھا، مدہوشی میں وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اسجد اور باقی دونوں نشے کے عادی تھے، تبھی انہیں کچھ نہ ہوا۔ اپل بھی بے ہوش تھی، تبھی اسے بھی نہیں پتا کہ اس رات کون کون شامل تھے۔ نائل اسی بھرم میں ہے کہ وہ ایک ریپسٹ ہے، مگر وہ نہیں ہے۔ شیر دل نے اسے کہا تھا۔ زینیا کو یقین آ گیا، مگر وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ جب یہ شام کی بات ہے تو تم مجھے اب کیوں بتا رہے ہو؟ میں نے سوچا تھا یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کیا ہو جائے گا بتانے سے؟ نائل پھر سارے الزاموں سے بری ہو جائے گا، اسے ایک بار پھر سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ تمہیں بتاؤں گا تو تم اتنی شوہر پرور ہو کہ فوراً نائل کو اس کے احساس جرم سے نکال لو گی، تمہارا صبر، آزمائش سب ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے سوچا تمہیں یہ نہ بتاؤں، مگر ابھی میں نے نائل کی حالت دیکھی ہے، وہ نکلا ہے تمہاری طرف، اس کی حالت ایسی ہے کہ مجھے ترس آ گیا۔ میں نے تمہیں بتا دیا جو مجھے کرنا ہے، اب اگلا جو قدم ہوگا وہ تمہارا ہے زینیا، یہ تمہیں امتحان پاس کرنے ہیں۔ مجھے تم پہ یقین ہے، تم ہی نائل کو سنبھال سکتی ہو۔ زینیا اس کی بات سن کر عجیب کشمکش میں گھر گئی تھی۔ اپنے اوپر ہوئی اس قیامت کی رات میں نائل کا کوئی قصور نہ تھا، یہ سوچتے ہی اپل کے پیر لڑکھڑائے اور وہ زمین پہ گرنے لگی۔ شیر دل نے اسے سہارا دے کر زمین پہ بٹھایا اور پھر نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر بولا، اپل جو ہوا وہ غلط ہوا، مگر اس سب میں نائل شامل نہیں تھا، تم جانتی ہو وہ باقیوں جیسا نہیں تھا، ساری زندگی وہ اسی گلٹ میں رہا کہ وہ ایک گنہگار ہے، گناہ بھی اس سے ایسا سرزد ہوا جس کو اس نے حقیقت میں کیا ہی نہیں تھا۔ تم بے ہوش تھی، وہ بے ہوش تھا، باقی سب نے نشے میں کیا، ان کو سزائیں بھی اسی دنیا میں مل گئیں۔ اپل، نائل کے ساتھ کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے کبھی کچھ غلط ہی نہ کیا تھا، تبھی کہتے ہیں بدلہ لینے کا اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے کام میں مداخلت کرے۔ انتقام مداخلت ہے اپل، انسانوں کو انتقام کی آگ کھا جاتی ہے۔ کتنے مہینے تم انتقام کے نام پہ نائل کو ذہنی ٹارچر دیتی آئی ہو، اسے تنگ کرتی رہی، اب تم بتاؤ کیا یہ سب صحیح تھا؟ کبھی نہیں۔ تم نے دل سے پوچھا کہ نائل ایسا کچھ کر سکتا ہے؟ شیر دل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا، جبکہ اپل آنکھیں پھیلائے شاکڈ حالت میں نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ آنکھیں لال، بکھرے بال، شیر دل کو اس کی حالت قابل رحم لگی۔ پھر اپل نے شیر دل کو دیکھا، آنکھیں پانی سے بھر آئیں۔ شیر دل، نائل نے مجھے طلاق دے دی۔ شیر دل، اسے کہو مجھے چھوڑ کے نہ جائے، میں محبت کرتی ہوں اس سے۔ اپل اس کا گریبان تھامتے ہوئے چلائی، میں اسے یوں نہیں جانے دوں گی شیر دل، ابھی تو زندگی جینا شروع کی تھی میں نے۔ اپل کی آواز میں دکھ تھا۔ ابھی تو میں نے نئی زندگی شروع کرنے کا سوچا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ بے یقینی سے شیر دل سے سوال کر رہی تھی۔ شیر دل کی چپ پہ اپل چلائی، بولو نا، کیوں وہ مجھے چھوڑ گیا شیر دل؟ اب اپل نے روتے بھی اپنا سر شیر دل کے سینے میں چھپایا تھا، جبکہ شیر دل نے اسے باہوں کے حصار میں لیتے کہا، رو لو اپل، آج دل میں جو ہے نکال دو۔ میں محبت کرتی ہوں نائل سے شیر دل، اپل رو کر اس سے بول رہی تھی۔ نہیں اپل، یہ محبت نہیں ہے، جنون ہے تمہارا، ایک بھرم، تمہیں ڈبل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اپل۔ نائل کو دیکھ کر تم اپنے اوپر کسی دوسری عورت کو اوڑھ لیتی ہو، یہ محبت نہیں۔ شیر دل نے اپنے ہاتھوں میں اس کا سر قید کیا۔ اپل کانپ رہی تھی، مگر شیر دل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنی تو حیران ہوئی، اور اس کے جسم کی ساری کپ کپاہٹ ختم ہو گئی۔ ایک سناٹا پھیل گیا، وقت ٹھہر گیا، وہ دونوں نفوس ایک دوسرے کو ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ اپل، میں نے کہا تھا نا، محبت احساس ہے، تمہیں نائل کے ساتھ کبھی وہ احساس محسوس ہوا؟ شیر دل اس سے پوچھ رہا تھا، کتنے اعتماد سے اس کی چوری پکڑ رہا تھا۔ اب اپل کا سر شرم سے جھک گیا۔ شیر دل نے اس کا سر اپنے ہاتھوں سے رہا کیا۔ اپل رو رہی تھی، کوئی محبت نہیں کرتا میرے سے، میں مر کیوں نہیں جاتی، کاش اسی رات میں مر جاتی۔ اپل کے اوپر جنونی کیفیت سوار ہوئی اور اس نے خود کو مارنا شروع کیا۔ شیر دل اس کی حالت پہ تڑپ گیا۔ نہیں اپل، میں کروں گا تم سے محبت۔ شیر دل نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی اپنائیت کا احساس دلاتے کہنے لگا، ہاں مجھے دو موقع، میں تمہاری ساری محرومی دور کر دوں گا، تمہیں کبھی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، مجھے سروکار نہیں تمہارے ماضی سے، بس سب بھول جاؤ، میں اتنا چاہوں گا تمہیں کہ تم سب بھول جاؤ گی، مجھ میں اعتماد تو کر کے دیکھو۔ شیر دل نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے محبت کا احساس دلایا تھا، جبکہ اپل اسے بس دیکھتی رہی۔ تم کرو گے مجھ سے محبت؟ اپل نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ ہاں، تم کرو گے میری محرومیوں کو پوری؟ ہاں، میں کروں گا۔ مجھے ماں بننا ہے شیر دل، مجھے ممتا کا احساس چاہیے، تم دو گے مجھے یہ احساس؟ ہاں،
مگر یہ ممکن نہیں شیر دل، میں اس احساس سے محروم کر دی گئی ہوں۔ نہیں اپل، مجھے اللہ پہ یقین ہے، وہ ہماری دعائیں سنے گا، ہم علاج کروائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پیچیدگی آئیں گی مگر سب ٹھیک ہو جائے گا، تو مجھ پہ بھروسہ اور اللہ پہ توکل تو رکھو۔ شیر دل یوں ہی اسے احساس دلا رہا تھا۔ اپل اس کی آنکھوں میں سچائی کے جذبات دیکھ رہی تھی۔ تم کرو گی مجھ پہ بھروسہ؟ ہاں، اپل کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا۔ پھر مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہارا ذہنی اور جسمانی علاج کراؤں گا۔ تم ذہنی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گی تو جسمانی طور پہ خود ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وقت لگے گا مگر سب ایک دن ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اپل کی آواز میں معصومیت تھی۔ ہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا اپل۔ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے؟ میں نے تم سے اب تک بس ایک ہی جھوٹ بولا ہے اپل، شیر دل نے مسکرا کر اسے دیکھ کر کہا۔ اب شیر دل نے اس کے ہاتھ چھوڑے تو اپل کو انجانے خوف نے آ گھیرا۔ جیسے یہ ہاتھ اس نے نہ پکڑے تو وہ کھائی میں گر جائے گی۔ اپل نے جلدی سے ان ہاتھوں کو تھام لیا۔ کیا؟ وہ پوچھنے سے ڈر رہی تھی مگر کب تک وہ اپنا ڈر چھپاتی؟ یہی کہ میرا جو وہ موٹا دوست تھا نا، گھنگریالے بالوں والا، بھدی رنگت اور کالے دانتوں والا، وہ میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ اپل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ میں خود تھا۔ شیر دل کی آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پہ مسکراہٹ۔ اپل کچھ دیر گنگ رہی، پھر دونوں ہنس دیے۔ تو وہ تم خود تھے؟ اپل ہنس کر بولی، پھر ہنستے ہنستے خاموش ہو گئی۔ شیر دل کے سارے قصے سنائی پڑے تو وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ تو وہ پری زینیا ہے اور شہزادہ نائل، اپل نے اسے دیکھ کر کہا تو شیر دل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ بھی محبت ہے اپل، اور میرے حساب سے محبت کا سب سے کڑا مرحلہ ہی ایثار ہے۔ محبت جب ایثار مانگتی ہے نا تو اسے ایثار کر دینا چاہیے۔ تمہاری طرح میں بھی ادھورا اس دنیا میں جی رہا ہوں اپل، اور میرا ماننا ہے کہ دو ادھورے لوگ شاید ایک دوسرے کو پورا کر سکتے ہیں۔ تم بہت اچھے ہو شیر دل، اپل نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ اس سے آج اصل محبت کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ جو محبت سمجھتی تھی وہ تو محبت کا جذبہ تھا ہی نہیں۔ محبت کا یہ روپ دیکھ کر اپل نے مضبوطی سے شیر دل کے ہاتھ تھام لیے۔ شیر دل نے اسے اپنائیت کا احساس دلاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا اپل، کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دوں گا، تمہیں کسی چیز کی محرومی محسوس نہیں ہوگی۔ اور کتنی دیر وہ اس سے سچے جھوٹے وعدے کرتا رہا۔ وہ محبت کی ترسی لڑکی آخر شیر دل کے حصار میں سکون پانے لگی۔ 3 سال بعد ملک میں کرونا وائرس کی وبا پھیل چکی تھی۔ تبھی راستے اب سنسان ہو چکے تھے، لوگ گھروں میں بند تھے، جبکہ نائل یوں ہی اپنی روٹین کی طرح آفس سے فارغ ہو کر فلیٹ میں آ رہا تھا۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، تبھی وہ افطاری سے پہلے گھر آ جانا چاہتا تھا۔ اپنی سرکاری گاڑی پارکنگ میں پارک کر کے اس نے اپنا ماسک گاڑی میں اتارا۔ پھر وہ نیچے اترا ہی تھا کہ سامنے سے آتی لڑکی اسے دیکھ کر حیران آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ نائل کو لڑکیاں ایسے ہی دیکھا کرتی تھیں۔ تبھی اس نے کوئی ری ایکشن نہ دکھاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ تبھی وہ لڑکی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ پھسل کر گر پڑی۔ اے اللہ، وہ لڑکی بولی تھی، اور نائل اپنی آنکھوں سے سن گلاسز اتار کے اس کی طرف آیا۔ میم آپ ٹھیک ہیں؟ نائل نے آگے بڑھ کر سنجیدگی سے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس لڑکی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ لڑکی یوں ہی کھوئے انداز میں اسے دیکھتی رہی، جبکہ نائل کے چہرے پہ تبسم بکھر گیا اور وہ وہاں سے بنا کچھ کیے چلا گیا۔ لعنت ڈفی، کتنا اچھا موقع تھا، سارا امپریشن اس پہ خراب کر دیا۔ وہ لڑکی بڑبڑائی تھی، جبکہ نائل اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ہلکے سے مسکرا دیا۔ سی بلاک چڑھتی ہوئی وہ اپنے گھر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بیل بجائی، دروازہ کھلا تو سامنے پیاری سی بیوی کھڑی ملی، جس کو دیکھ کر نائل کی ساری تھکن اتر گئی تھی۔ کیسی ہے میری پیاری بیگم؟ بہت اچھی ہوں۔ زینیا نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور نائل کو لیپ ٹاپ بیگ میں کچھ ڈھونڈتے دیکھا تو زینیا ہلکے سے مسکرائی۔ پھر کچھ لائے ہیں؟ ہاں، یہ گجرے۔ نائل نے چمکتی آنکھوں سے وہ گجرے نکالے۔ صوفے پہ لیپ ٹاپ بیگ رکھ کے وہ زینیا کی طرف آیا۔ پہنا دوں؟ زینیا نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا۔ کیا ضرورت تھی ان کی؟ زینی، بھلے ضرورت نہیں مگر جیسے حالات چل رہے ہیں نا، ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ کرونا کی وجہ سے غریب لوگوں کا گزارا مشکل ہے، ایسے میں اگر وہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں بیچ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے میں لے کر ان کی مدد کر دوں۔ نائل نے اسے تفصیل سے بتایا تو زینیا مسکرا کر رہ گئی۔ ان 3 سالوں میں نائل میں بہت چینج آ گیا تھا۔ اب وہ کھل کر بات کرتا تھا۔ ایک پراسرار خاموشی جو اس کے وجود پہ چھائی رہتی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ ان 3 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ماضی بہت پیچھے رہ گیا تھا، اب بس مستقبل کے اونچے خواب اور حال کی بہت ساری خوشیاں ان کے ساتھ تھیں۔ نائل بہت محبت سے زینیا کا ہاتھ تھام کر اسے گجرے پہنا رہا تھا جب کوئی وہاں آیا۔ لو، آ گیا ہڈی۔ نائل نے منہ بنا کر اس 5 سالہ لڑکے کو دیکھا جس کے سر پہ سنہری ریشمی بال تھے۔ اپنی عمر سے بڑا دیکھنے والا سمجھدار وہ آہل تھا جو اپنی شہد رنگ آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ ڈونٹ ڈو دس رومانس، چلڈرن آر بیڈلی افیکٹڈ۔ آہل نے اسی سنجیدگی سے کہا تھا کہ زینیا نے ہنسی دبائی تھی، جبکہ نائل نے زینیا کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ سن رہی ہو اپنے لاڈلے کی باتیں؟ بچہ ہے،
زینیا نے یوں ہی نائل کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جبکہ آہل ان دونوں کے پاس آ گیا تھا۔ کیا ممی، آئی ہیو گرون اپ ناؤ۔ بچی وہ ہے جو اندر سو رہی ہے، میں تو گزار آیا اپنی، میری خیر ہے، اس بچی پہ برا اثر پڑے گا۔ اتنی معصومیت سے آہل نے کہا کہ نائل کو ہنسی آ گئی۔ پھر نائل اس کے سامنے پیار سے بیٹھتے ہوئے بولا، اچھا دادا جی، اور کوئی حکم؟ نائل نے پیار سے اس کے سنہری بالوں کو سہلایا تھا۔ ڈونٹ ڈو دس، میرے بال نہ خراب کیا کریں۔ نائل نخرے سے کہتا ہوا صوفے کی طرف چلا گیا۔ بڑا نخریلا ہے، نائل نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، جس پہ زینیا مسکرائی تھی۔ آخر بیٹا ہے آپ کا؟ زینیا کی بات پہ نائل مسکرا دیا۔ چلیں آپ فریش ہو جائیں، پھر افطاری کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ زینیا کی گال پہ پیار سے تھپکی دے کر نائل فریش ہونے چلا گیا۔ آہل صوفے پہ بیٹھا کوئی انفارمیٹیو ویڈیو میں مگن تھا جبکہ زینیا کچن میں گھسی کام کر رہی تھی۔ اندھیرے میں یہ ایک لیمپ کا منظر تھا جس کی روشنی میں بس ایک ہاتھ نظر آتا۔ اس ہاتھ میں قلم تھا جو ایک زرد کاغذ پہ کچھ لکھنے میں مگن تھا۔ قریب سے اس کاغذ کو دیکھو تو کوئی اپنا درد لکھ رہا تھا۔ جو ہوا سو ہوا، رہنے دو، کاغذ کی ناؤ تھی، بہنے دو۔ تنہا تنہا راہوں پہ یوں چلنا، اب کیا رکھا ہے یادوں میں؟ خاموشی کا خاموشی سے کہنا، اب کیا رکھا ہے باتوں میں؟ یہ آگ ہے، سوگ ہے، یہ پیار کا روگ ہے۔ چپ ہوں میں آنکھوں سے، کہنے دو، گزری ہے جو مجھ پہ، رہنے دو۔ دیواروں پہ تصویروں کا کہنا، اب کیا رکھا ہے یادوں میں؟ گرتے پتوں کا پیڑوں سے کہنا، اب کیا رکھا ہے باتوں میں؟ یہ آگ ہے، سوگ ہے، یہ پیار کا روگ ہے۔ یہ پیار کا وہی روگ ہے جس نے مجھے آج تک چپ رکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں نے جو کیا وہ صحیح تھا۔ اگر اس وقت میں جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی، نائل سے سوال کرتی، تو شاید میں آج اتنی مکمل زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ یہ تو بات واضح ہے کہ میں نے اپنی خاموشی کو اپنی طاقت بنا لیا۔ اسی ہتھیار سے میں نے نائل کی ہستی کو قابض کر لیا، ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا۔ وہ نائل جو ہمیشہ سے خاموش تھا، جس کو ہر وقت محبت کے اظہار سے ڈر لگتا تھا، وہ آج محبت کی مورت بنا کھڑا ہے۔ وہ نائل جس کا دل ایسا پتھر تھا جس سے ہر احساس ٹکرے کھا کر بے اثر ثابت ہوتا تھا، وہ نائل آج ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کا احساس کرتا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ پتھر کی مورت موم شاید میری خاموشی، میری برداشت، میرے صبر کی وجہ سے ہوا۔ میرا وہ صبر جمیلاً جس کو کرنے کا حکم مجھے میرے اللہ نے دیا، اس کی وجہ سے ہوا۔ مجھے اللہ پہ بھروسہ تھا کیونکہ اس نے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے وہ انعام مل گیا اور اللہ نے واقعی مجھے اس آزمائش میں سرخرو کیا۔ میں اس اللہ کی بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ طاقت دی۔ اپنے اس پیارے دوست شیر دل کی شکر گزار ہوں جس نے ہمیشہ مجھے مضبوط رہنے دیا۔ شیر دل واقعی خوبصورت دل کا مالک ہے جس نے مجھے میرے سب سے مشکل وقت میں میرے بھلے کے لیے میرا ساتھ دیا۔ میں بہت جگہ کمزور پڑی، بہت جگہ میرا دل چاہا میں روں، نائل سے اس کی بے وفائی کا سوال کروں، مگر ہر بار میں چپ ہو جاتی کیونکہ شیر دل نے مجھے ہمیشہ تھامے رکھا تھا۔ اب وہ نہیں تو مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ شیر دل کی مرضی سے میں نے اس کا ٹرانسفر اکاڑا کروا دیا۔ اپل سے شادی کے بعد وہ وہیں چلا گیا، وہاں وہ دونوں خوش ہیں۔ اپل کی ساس اس کا بہت خیال رکھتی ہے۔ اپل جو محبتوں کی ترسی ہوئی تھی، اسے فاختہ بیگم کی صورت میں ماں اور آئمہ کی صورت میں بہن کا بہت سارا پیار مل رہا ہے۔ شیر دل کبھی اس سے پیار کر سکا یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر وہ بھی اپل کا بہت خیال رکھتا ہوگا۔ مجھے آج بھی وہ آخری ملاقات یاد ہے۔ جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا تھا، شیر دل کیا تمہیں واقعی کبھی اپل سے محبت نہیں ہوئی؟ تو وہ مسکرایا تھا، نہیں زینیا، مجھے اس سے آج بھی محبت نہیں۔ شاید محبت کا جذبہ میرے اندر کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ تب میں نے اسے دعا دی تھی، میں دعا کروں گی کہ تمہیں اس سے محبت ہو جائے کیونکہ پیار بنا زندگی پھیکی ہے شیر دل۔ اور وہ ہنس دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جس دن مجھے اس سے محبت ہوئی نا، اس دن میں تمہارے سامنے آؤں گا اور تمہارے سامنے اعتراف کروں گا کہ مجھے اپل شیر دل سے محبت ہو گئی ہے۔ نہ ہوئی تو پھر کبھی میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ اور آج اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے اور وہ میرے سامنے نہیں آیا۔ میں نے بھی اس سے تعلق نہیں رکھا۔ بریرہ سے اپل اور شیر دل کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ دونوں بہت خوش ہیں۔ نائل بھی جانتا ہے، بس یہ میں ہوں جسے شیر دل کی پریشانی ہے کیونکہ ہم پارٹنرز تھے، ایک دوسرے کی دل کی باتیں جانتے تھے۔ مجھے اپنا نائل مل گیا، مجھے میرا گھر مل گیا۔ شاید اب میری دعائیں ختم ہو گئیں، تبھی میری دعاؤں میں بس شیر دل ہے کہ وہ خوش رہے۔ اس بات پہ تو مجھے یقین ہے کہ اس سے ایک دن محبت ضرور ہوگی، مگر کب؟ مجھے اس وقت کا انتظار ہے۔ جہاں تک اپل کی بات ہے تو مجھے اپل کبھی ظالم یا مظلوم لگی ہی نہیں۔ مظلوم وہ تب تھی جب اس نے مشکلات کاٹیں، ظالم وہ تب تھی جب اس نے نائل سے بدلے کے لیے اسے اذیت پہنچائی۔ اللہ کو بدلہ لینے والے پسند نہیں، اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہے جو صبر کرتے ہیں، پھر جو صبر کے انعام ملنے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ بدلے کا حق اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ جو انتقام کی چاہ دل میں رکھتا ہے، پھر اللہ ایسی چال چلتا ہے کہ پوری بساط الٹ جاتی ہے۔ اپل نے یہی کیا۔
اللہ نے اسے شیر دل سے ملایا تھا، سویری یا دیر ہی شیر دل اس کے نصیب میں کبھی نہ کبھی آنا تھا۔ وہ نائل کو معاف کر کے اللہ کے انصاف کا انتظار کرتی تو شاید یہ سب نہ ہوا ہوتا جو ہوا، شاید اور بہت کچھ اچھا ہو جاتا اگر یہ نہ ہوا ہوتا۔ اپل نے بے صبرا پن دکھایا، اسی وجہ سے چیزیں بگڑیں۔ میں نے صبر کیا، تبھی شاید چیزیں بہتر انداز میں سلجھ گئیں۔ میری اور اپل کی کہانی کا نچوڑ یہی ہے کہ فیصلوں کا اختیار ہمیشہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اپل کے ہاتھ میں جب یہ اختیار آیا تو وہ انتقام پہ اتر آئی۔ یہی فیصلے کا اختیار جب میرے پاس آیا تو میں نے نائل کو دنیا کی ہر آفت سے بچا لیا۔ اپل کے بے صبرے پن نے اسے جگہ جگہ رسوا کیا۔ میرے صبر نے مجھے بھی اذیت دی، مگر نتیجہ قابل داد آیا۔ شاید یہ سب ایسا ہی ہونا لکھا تھا۔ لکھا ٹالا نہیں جاتا، بدلا ضرور جاتا ہے۔ میں نے بدلا تھا اور اب میں مطمئن بھی ہوں۔ اپل کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں کہ وہ ماں بن جائے تاکہ شیر دل اور اپل ہمیشہ کے لیے مکمل ہو جائیں۔ سائنس ترقی کر چکی ہے اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پہ کہ وہ اپل کو اس کے صبر کا انعام بھی آج نہیں تو کل ضرور دے گا۔ میں اسی آس میں جی رہی ہوں۔ نائل کے ساتھ میں بہت خوش ہوں، وہ اب بہت بدل گیا ہے۔ رابعہ کی ماں 2 سال پہلے انتقال کر گئی تھی۔ نائل نے تب سے رابعہ کی ساری کسٹڈی اپنے پاس لے لی ہے۔ وہ اس کے لیے والد تو نہیں لا سکتا تھا، مگر خود ایک والد کی طرف اس کی کفالت کر رہا تھا اور اسے پڑھا بھی رہا تھا۔ رابعہ نے سوچا تھا کہ وہ معذوری میں بھی اتنا پڑھے گی کہ وہ ملک کا نام روشن کر سکے۔ رابعہ جیسی لڑکیوں کے لیے میری نیک تمنائیں کہ اللہ سب کو ان کے مقصدوں میں کامیاب کرے، آمین۔ میں نے نائل کو آج تک نہیں بتایا کہ میں اس کے ریپ کیس کے بارے میں جانتی ہوں، اس کی کچھ وقت کی دوسری شادی کو بھی جانتی ہوں۔ اسے بتا کر میں تلخی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ خوش ہے، میں بھی خوش ہوں۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ اس سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، تب بھی اب وہ اپنی مرضی مجھ پہ نہیں تھوپتا۔ مرضی تھوپنا شاید بڑا لفظ ہے۔ پہلے بھی مجھے اس کی باتیں بری نہیں لگتی تھیں، بس کبھی کبھی تنگ آ جاتی تھی۔ میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں اگر نائل نے شادی سے پہلے ہی شرطیں نہ رکھی ہوتی تو بھی میں شاید ایسی ہی ہوتی۔ میں جو کرتی تھی اپنے لیے کرتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا ہی کرنا تھا۔ بس مجھے اعتراف کرنے میں دیر ہو گئی۔ اعتراف کرنے میں ہی تو دیر ہو جاتی ہے۔ آج کی نشست اسی جملے پہ ختم کرتے ہیں۔ زینیا نائل کی محبت کی فاتح عالم ٹھہری۔ ایک دن اپل بھی شیر دل کی محبت کی فاتح عالم ٹھہرے گی، اور فاتح عالم ٹھہرنے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ اسے کامیاب کرے۔ اس لیمپ کی روشنی میں وہ چلتا ہوا قلم اچانک رک گیا۔ قلم کو رکھ کر اب اس ہاتھ میں وہ کاغذ تھا، پھر اسی روشنی میں دوسرے ہاتھ نمودار ہوا۔ اس ہاتھ میں لائٹر تھا، اس پہ شمع جلی اور پہلے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو اس شمع سے جلا دیا گیا۔ پھر لیمپ بجھا دیا گیا اور ہر سو اندھیرا پھیل گیا۔ صبح کی نرم دھوپ پردے کو چیر کر اس کی آنکھوں کو چھیڑنے لگی تو اس کے حواس جاگنے لگے۔ نیند کے خمار تب ٹوٹے جب اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ گلاب کا پھول پڑا دیکھا۔ تبھی زینیا نے مسکرا کر وہ گلاب اٹھا لیا، پھر اس کی بھینی خوشبو سونگھی۔ شبنم میں نہایا ہوا وہ گلاب فریش سا محسوس ہوا، جیسے نائل نے اسے رات کے جانے کس پہر رکھا ہو۔ تبھی زینیا نے اپنی سائڈ پہ نائل کو سوئے دیکھا۔ وہ نیند میں گم تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ وہ سوتی ہوئی کتنا معصوم سا لگتا تھا۔ یہی سوچ کر زینیا نے گلاب پہ لگے شبنم کے قطرے اس کے چہرے پہ چھڑکے تو نائل کے چہرے کے تاثرات بدلے، مگر ابھی نیند نہیں ٹوٹی تھی۔ زینیا نے پھر گلاب اس کی نرم چہرے پہ ہلکے سے پھیرا تو وہ ڈسٹرب ہوا۔ سونے دو زینیا، تنگ نہ کرو۔ زینیا اس کی بات سن کر دھیرے سے مسکرائی۔ گڈ مارننگ، چلے اٹھ جائیں، سورج سوا نیزے پہ پہنچ گیا ہے۔ وہ تو روز ہی آتا ہے، نائل نے تکیہ منہ پہ رکھ کر نیند میں کہا تھا۔ چلیں اٹھیں، آپ کو آفس بھی جانا ہے اور مجھے بھی۔ زینیا نے اپنے کھلے بالوں کو جوڑا بناتے ہوئے کہا تھا۔ زینیا نے گلاب کانوں میں لگا رکھا تھا۔ اب بیزاری سے نائل نے اپنے چہرے سے تکیہ ہٹایا تھا اور زینیا کو دیکھ کر مسکرایا۔ گڈ مارننگ۔ پھر زینیا کے کان میں پھول دے کر کہا، تو میری پیاری بیوی صبح ہی صبح میرے اوپر بجلی گرا رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کام بھی دیکھنے ہیں۔ زینیا اٹھنے لگی کہ نائل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، میرے پاس بیٹھی رہو۔ نائل اپنا سر اس کے ہاتھوں سے لگا کر سونے لگا۔ یہ صبح صبح مکھن لگانا شروع۔ مکھن لگانا نہیں، اسے رومانٹک ہونا کہتے ہیں زینی۔ نائل نے پیار سے اس کی لال چھوٹی سی ناک دبائی تھی۔ اچھا چلے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ نائل کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر سارے کام نپٹائے، نائل کو تیار کر کے آفس بھیجا۔ آہل اور اپنی چھوٹی بیٹی کو تیار کر کے اب وہ خود تیار ہو رہی تھی۔ مریم بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ گڑیا بھی چھوٹی تھی، تبھی زینیا اسے اپنے ساتھ آفس لے جاتی تھی۔ مریم اس کا دھیان رکھتی تھی۔ تبھی وہ سب اب ایک ساتھ گھر کا دروازہ بند کر کے نیچے اتر رہے تھے۔ اگلے پل بچے آفس کے پارک میں کھیلتے نظر آ رہے تھے اور زینیا اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھی فائلیں کھنگال رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ کم ان، مصروف سے انداز میں زینیا نے کہا تو کوئی اندر آیا تھا۔ زینیا نے نظریں اٹھائیں تو سامنے شیر دل کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ شیر دل، تم؟ زینیا نے حیرت سے فائل ٹیبل پہ رکھی اور کھڑی ہو گئی۔ ہاں میں۔ شیر دل یوں ہی اس کی ٹیبل کی طرف آیا اور کرسی پہ بیٹھنے لگا۔ زینیا بھی بیٹھی۔ زینیا نے چائے اور بچوں کو اوپر بلانے کے لیے انتقام کیا تھا۔ انتقام سے فارغ ہو کر زینیا نے اب شیر دل کو مسکرا کر دیکھا تھا۔
اتنے سالوں بعد آئے ہو، مطلب تم نے وہ طاقت پا لی۔ زینیا کی آنکھوں میں یہ پوچھتے ہوئے ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی، جبکہ شیر دل نے نرم سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ ہاں زینیا، مجھے آج اس پل اسی وقت اپل سے محبت ہو گئی ہے۔ تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں زینیا، شیر دل نے اقرار کرتے ہوئے بتایا۔ یہ سن کر زینیا مسکرائی۔ ایک بہت بڑا بوجھ آج اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں آج مجھے کتنی خوشی ہوئی یہ جان کر۔ مجھے بتاؤ نا کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ وہ شیر دل کی کہانی سننے کو بےتاب تھی۔ پھر شیر دل نے اسے بتایا۔ اپل کی عدت ختم ہونے کے بعد وہ اپل سے نکاح کر کے زینیا سے اپنا ٹرانسفر کروا کے اوکاڑا چلا گیا تھا۔ فاختہ بیگم اور آئمہ کو اپل بہت پسند آئی تھی۔ اپل ہم سب کے ساتھ رہ کر ذہنی طور پہ ٹھیک ہونے لگی، تھوڑی محبت پا کر سنبھلنے لگی۔ پھر ماہر نفسیات سے بھی اس کے سیشن سے کافی فرق پڑا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹرز کے حساب سے اس کی پریگننسی میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، مگر تمہیں پتہ ہے زینیا، تمہاری دعائیں ہی تھیں شاید جو ان کمپلیکیشنز ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد دے دی، ایک نہیں دو۔ شیر دل بتا رہا تھا اور زینیا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا خوشی کا۔ اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں پھر 2 نئی امیدیں دے دی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے لاکھ کوشش کی کہ میں اپل سے محبت کر سکوں، میں اس دل میں اس کی ہمدردی بھلا کر محبت بھر دوں، مگر مجھ سے کبھی نہ ہوا۔ پھر کل رات جب نرس نے مجھے دونوں بچے میرے ہاتھ میں لا کر رکھے نا، اس وقت مجھے اپل سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ شاید بہت پہلے ہو گئی تھی، مگر دل میں تھا۔ جس وقت میرے اندر یہ ہمت آ گئی میں اپنی محبت کا اقرار تمہارے سامنے کر سکوں گا، اس دل سے مان لوں گا کہ ہاں مجھے اپل سے محبت ہو گئی ہے، اور دیکھ لو میں نے اقرار کر لیا، اور یہ احساس کبھی میں نے کسی کے لیے محسوس نہیں کیا۔ شیر دل کی ایک ایک بات پہ زینیا اور شیر دل کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی شیر دل، زینیا نے آنکھیں صاف کرتے شیر دل کے ہاتھ پکڑ کر اسے دلاسا دیا۔ تم سوچ نہیں سکتے آج میں کتنی خوش ہوں۔ ہاں کل رات میری زندگی میں پھر سے نائل اور زینیا آ گئے۔ شیر دل نے ہنستے ہوئے کہا تو زینیا چونکی۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنے بیٹے کا نام نائل اور بیٹی کا نام زینیا رکھا ہے۔ شیر دل نے کہا تو زینیا ہنسی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور آہل بھاگتا ہوا آیا۔ سامنے شیر دل کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ شیر دل ماموں، وہ ایکسائٹیڈ سا شیر دل کی طرف بھاگا۔ شیر دل اٹھا اور اسے پیار سے گلے لگا کر گال پہ بوسہ دیا۔ ارے یہ ماموں کیا ہوتا ہے، میں تمہارا انکل ہوں، شیر دل نے یوں ہی مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر مریم کو پران میں کسی بچے کو لاتے دیکھا تو چونک کر اٹھا۔ پھر زینیا کو دیکھا حیرت سے۔ یہ کب ہوا؟ اسے نہیں پتہ تھا کہ زینیا اور نائل کی دوسری اولاد ہو چکی تھی۔ ہاں 2 مہینے پہلے ہی نائل اور میری زندگی میں یہ گڑیا آئی تھی۔ زینیا مسکرا کر بچے کی طرف بڑھی۔ اسے گود میں لے کر زینیا شیر دل کی طرف آئی۔ آؤ پل ملو اپنے شیر دل انکل سے، زینیا نے اس بچی کو شیر دل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو شیر دل نے اسے باہوں میں لیا۔ چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر شیر دل کی آنکھیں بھیگیں۔ پھر اس بچی کے ماتھے پر پیار سے پوسا دے کر اس نے جیب سے کچھ خرچی نکال کر اپل کے پاس رکھی۔ پھر مسکرا کر زینیا کو تھماتے ہوئے کہا، زینیا نائل تو پہلی آہل سے تنگ تھا، تو اب کیا؟ چپ کرو، نائل اب ویسے نہیں رہے۔ زینیا نے ابھی بھی نائل کا دفاع کیا تھا، جس پہ شیر دل مسکرایا۔ تو اس کا مطلب تمہارے فیصلے نے سب ٹھیک کر دیا نا؟ شیر دل چمک کر بولا۔ واقعی اللہ کا شکر ہے، اس کی مرضی سے میں نے وہ کر دیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زینیا کی آنکھوں میں تشکر کا جذبہ تھا۔ شیر دل دیر تک آہل سے باتیں کرتا رہا۔ اب اسے اکاڑا نکلنا تھا۔ رات ہی شیر دل اپل کی خیریت معلوم کر کے اسلام آباد چلا آیا تھا۔ اسے اب ٹائم پہ پہنچنا بھی تھا۔ زینیا اسے باہر چھوڑنے آئی تھی، تبھی کچھ یاد آنے پہ شیر دل نے پوچھا تھا، تم نے نائل کو سب بتا دیا کہ وہ اس ریپ میں ملوث نہیں تھا، اور تمہیں اس کی اپل کی دوسری شادی کے بارے میں پتہ ہے؟ شیر دل نے دلچسپی سے اس سے پوچھ رہا تھا، جس پہ زینیا بس مسکرائی تھی۔ نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ کیوں؟ اب تو سب ٹھیک ہو گیا پھر؟ شیر دل متجسس تھا۔ شیر دل، میں نے ہمیشہ سوچا کہ میں ایک بار نائل کو سب بتا دوں کہ وہ مجھے کتنی بار دھوکہ دے چکے ہیں، تاکہ میرے اندر کی عورت کو تسکین ملے، مگر میں یہ کبھی کر ہی نہ پائی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان سے ان کے ماضی کی کوئی وضاحت نہیں مانگوں گی، تبھی میں ان کی غلط فہمی مٹا ہی نہ پائی۔ زینیا کے لہجے میں نہ خوشی تھی نہ دکھ۔ تم کہو تو میں بتاؤں؟ شیر دل نے پوچھا تھا۔ نہیں شیر دل، اس سب میں نے بہت کچھ برداشت کیا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ میں چاہتی ہوں نائل کے دل میں یہ گلٹ ہمیشہ رہے کہ اس نے غیر ارادی ایک جرم کیا ہے۔ زینیا کے لہجے میں تھکاوٹ محسوس ہوئی، مگر وہ پھر مضبوط لہجے میں بولی، میں بھی تو نائل اور اپل کی شادی کا سچ جانتی رہی ہوں، یہ بوجھ برداشت کر رہی ہوں۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ نائل بھی غیر ارادہ جرم کا بوجھ اپنے دل پہ برداشت کرے تا حیات۔ یہ صحیح نہیں ہے زینیا، شیر دل نے اسے سمجھانے کی نیت سے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں شیر دل کہ میں تمہاری محسن ہوں اور تم مجھے کبھی کوئی غلط رائے نہیں دو گے، مگر شیر دل میں بھی ایک عورت ہوں، بہت کچھ برداشت کیا ہے میں نے بھی۔ حالات جیسے بھی تھے میں نے نائل کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا، مگر میں چاہتی ہوں وہ اپنی نظروں میں ہمیشہ گلٹی رہے۔ شاید اسی گلٹ کی وجہ سے اب سب کا احساس کرنے لگا ہے،
اسے جب یہ گلٹ بھی نہ رہا تو شاید پھر ویسا ہی ہو جائے جیسا ہمیشہ سے تھا۔ زینیا نے عام سے لہجے میں کہا، میں نے تمہارے جیسی لڑکی نہیں دیکھی زینیا۔ نائل کے پیار کو بھی حاصل کر لیا اور اسے سب سے بچا بھی لیا۔ اس پر کبھی کھلنے نہ دیا کہ تم سب کو جانتی ہو، نہ یہ پتہ چلنے دیا کہ وہ کبھی غلط تھا ہی نہیں۔ شاید اسی وجہ سے میں نائل کی محبت کی فاتح عالم ٹھہری شیردل، کیونکہ صرف ایثار، رحم، وفا، جنون محبت نہیں، صبر، برداشت اور ضد بھی محبت کا ایک رنگ ہے۔ زینیا نے شیردل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شیردل نے مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ آخرکار میری دعا قبول ہوئی کہ اپل تمہاری محبت کی فاتح عالم ٹھہری۔ امید ہے یہ باتیں تم ہمیشہ اپنے دل میں ہی رکھو گے شیردل۔ بالکل، شیردل کہہ کر اب گاڑی کی طرف بڑھا۔ زینیا یوں ہی ہاتھ باندھے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ شیردل گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی لے کر مین گیٹ سے باہر چلا گیا۔ زینیا اندر آنے کے لیے مڑی کہ نائل کا فون آیا۔ زینیا نے مسکرا کر کال ریسیو کی اور اندر آنے لگی۔ ہیلو، کون بات کر رہے؟ زینیا نے انجان بن کر کہا۔ ایک سپر ہیرو جو اپنی ونڈر وومن بیوی سے بات کر رہا ہے۔ وہاں سے نائل کی شرارت میں ڈوبی آواز آئی تھی۔ بھائی، آپ کی ونڈر وومن کہہ رہی ہے کہ میرے سپر ہیرو سے کہو کہ وہ ابھی بیزی ہیں۔ زینیا نے معصومیت سے کہا تھا۔ میری ونڈر وومن بیوی سے کہو کہ اگر وہ شرافت سے فون پہ نہ آئی تو ان کا سپر ہیرو اڑتا ہوا ادھر پہنچ جائے گا۔ زینیا مسکرا دی۔ بس رابعہ کے علاج سے فارغ ہو جائیں پھر آ جائیں بھائی میرے سپر ہیرو، آپ کا اپنا آفس ہے۔ زینیا چلتی ہوئی اپنے کیبن میں داخل ہوئی، جبکہ اس کی بات باہر آصف نے سن لی تھی۔ فوراً عاطف کو کوہنی ماری۔ ارے دیکھو تو میڈم کو، پہلے کتنی عجیب تھی، اب تو اور زیادہ عجیب ہو گئی ہے۔ کہاں تو نائل سر اپنی بیوی کے آفس آنا پسند نہیں کرتے تھے، اب کیسے بھاگے بھاگے آتے ہیں۔ آصف بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، اپنے علاوہ اسے سب کی فکریں لگی رہتی تھیں۔ اس کی اس عادت سے عاطف تنگ تھا۔ میرے باپ، تجھے کتنی بار سمجھایا نہ بولا کر دوسروں کے معاملے میں، پر تو سنتا ہی نہیں۔ عاطف لیپ ٹاپ پہ یوں ہی انگلیاں چلاتی بغیر دلچسپی سے بولا تھا۔ ارے یار، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ شوہر کیوں اتنی جلدی عورتوں کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ آصف کی اس بات نے عاطف کو دبایا تھا، تبھی کام چھوڑ کر اس نے آصف کو گھورا۔ بے وقوف، اسے شکنجہ نہیں محبت کہتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں ہماری میڈم کس قدر خوبصورت اور ذمہ دار ہیں، وہ تو پہلے بھی تھی، تب بھی کیوں نائل سر ان کے قابو میں نہ تھے۔ یہ محبت ہے جس کے شکنجے میں نائل سر اب آ گئے ہیں۔ شاید یہ میڈم کا صبر ہی ہے جو میڈم نائل سر کی محبت کی فاتح عالم ٹھہری۔ عاطف نے بڑے پتے کی بات کی تھی۔ آصف نے سر ہلایا اور وہ اپنی باتوں میں لگ گئے تھے۔ اچھا جی، یہ ناول بھی فائنلی کمپلیٹ ہو گیا۔ تو زینیا کو اس کا نائل مل گیا، اس کو وہی چاہیے تھا، اور نائل نے بھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہوا تھا، اس کو بس گلٹ تھا۔ اور اپل اور شیردل بھی سیٹ ہو گئے۔ شیردل اچھا بندہ تھا یار، واقعی میں بڑا اچھا بندہ تھا، باقی سارے تو نارمل تھے۔ شیردل نے بڑی قربانیاں دی، بڑا اچھا بندہ تھا۔ اور اپل اب صحیح ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہی ڈبل پرسنالٹی ڈس آرڈر تھا، ڈبل ہی تھا نا، ملٹیپل، ہاں تو وہ اس کے سامنے کچھ اور ہی بن جاتی تھی، جنونی ہو جاتی تھی، یہ بھی صحیح تھا۔ اچھا، اور میں چاہتی تھی نا، میری تسکین نہیں ہوئی، میں چاہتی تھی کوئی نہ نائل کو بہت زیادہ بے عزت کرے۔ کیا بے عزت کرے، بیچارے نے کچھ ایسا خاص کیا ہی نہیں تھا، اس کو بس چاہیے تھا، چاہتا تھا کہ میری بیوی بس وہ گھرداری والی بن کے رہے اور ایسے ویسے رہے، اور وہ کہتی تھی نہیں میں نے جاب بھی کرنی ہے، ساتھ میں یہ بھی مینیج کر لوں گی، تو کر رہی تھی، اس کی اپنی مستی تھی، اس نے کس نے کہا تھا نوکری کرے، یہ بھی صحیح ہے نا۔ اینڈ پہ ساری چیزیں ہی ایک وہ اپنا نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس ورڈ کو، کہ وہ اپنی اپنی جگہ سیٹ ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ کیوں ہو رہی تھی وہ پتہ چل جاتا ہے۔ ٹھیک تھا، ایک بات سے میں تھوڑا اختلاف کرتی ہوں، وہ یہ تھی کہ جو زینیا کہہ رہی تھی کہ اپل نے بدلہ لیا، غلط کیا، معاف کر دیتی، صبر کر لیتی تو وہ صبر اچھا ہوتا ہے۔ نہیں، کیوں بھائی، بدلہ جائز ہے اسلام میں، لیں بدلہ، کوئی آپ کو تھپڑ مارے اسے تھپڑ مارے، ایسا تھوڑی ہے کہ بندہ بیٹھ جائے بھی اللہ اس کو دیکھ لے گا۔ ایک اور چیز سے یہاں پہ میں اختلاف کرتی ہوں، وہ یہ تھی کہ مکافات نام کا کوئی ہے ہی نہیں، مکافات ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اسلام میں۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں نا گناہ، اس کا بدلہ آپ کو قیامت میں ملے گا، ٹھیک ہے، مطلب جب سب کے حساب ہوں گے تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا وہاں پہ۔ دنیا میں تو اللہ نے نہیں کہا کہ آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں پہ گناہ کر رہے ہیں اور اس کو یہیں پہ ریٹرن ملے، کہ اس کو یہاں پہ نہیں مل رہا، جیسے کہ کہہ رہے تھے نا کہ نائل کو سزا نہیں ملی، باقی جو تینوں تھے وہ کوئی جیل میں تھا، کوئی مر گیا تھا، کسی کے بیٹے کو کینسر تھا، تو مطلب اس نے جرم نہیں کیا اس لیے۔ اگر یہ جرم کرتا بھی تو ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ بھی ابھی برا ہوتا۔ تو دنیا میں ہمیں رزلٹ نہیں ملیں گے، ہم نے جو بھی اپنے کام کیے نا، ہمیں آخرت میں اس کے رزلٹ ملیں گے۔
ورنہ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں لوگ نے کتنے گھر تباہ کر دیے ہیں، کتنے نقصان کرتے ہیں. ہماری جو لیڈرز ہی دیکھیں کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے پاکستان کو لوٹ مار کے کھا گئے ہیں اور ابھی بھی بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی عزت ہے ان کی. تو ضروری نہیں ہے. تو یہ مکافات کا کنسیپٹ بہت سے ناولس میں ہوتا ہے کہ جو برا کرتے ہیں آخر میں ان کے ساتھ برا ہو جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑا تھا کہ یہ مجھے اس سے تھوڑا اختلاف تھا. اور بدلہ لینے والا بھی تھا کہ اسلام میں بدلہ جائز ہے، بدلہ لینا چاہیے، اور ضروری نہیں کہ بندہ ہر چیز چھوڑ دے، بس اللہ دیکھ لیں گے. یہ تو کمزور لوگوں کی بات ہے کہ آپ خود نہ اپنا ڈیفینڈ کر سکو، اپنے آپ کو نہ سنبھال سکو، تو بندہ کہہ دے کہ میں صبر کر لوں گا. صبر ایک الگ چیز ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ کرنا چاہیے. خیر اپل بھی اس سے نکاح نہ کرتی، یہاں پہ تو میں بھی اپل کو ساتھ نہیں دے رہی، لیکن اس سے پیسے لے سکتی تھی وہ، اور لینے بھی چاہیے تھے. اس نے اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی، یا پھر وہ پولیس کے پاس چلی جاتی اور اس کو جیل میں کرواتی. کچھ ایسا سٹینڈ لیتی تو اچھا تھا، نکاح والا نہ کرتی. وہ پہلے ہنستا بستا رہ رہا تھا. شاید اپل کو بھی کچھ، یار اپل کا کیا تھا، نہ اس کی اماں تھی اس کے پاس، نہ اس کے ابا تھے، نہ اس کو کوئی سمجھانے والا کوئی تھا، نہ وہ اپنے دل کی باتیں کسی کو بتاتی تھی. تو خود ہی جنون میں آ کے جو فیصلے لیتی گئی اور کام کرتی گئی. تو ایسا ہی بندہ کرتا ہے. اور زینیا کو ہر کوئی سمجھا رہا تھا صبر کرو، برداشت کرو، نائل تمہیں ملے گا، نائل تمہیں ملے گا. نائل نہ ہو گیا، کوئی ٹرافی ہو گئی. خیر اب ہسبینڈ تو پھر ٹرافی ہوتا ہوگا، تو وہ اس کو تمہیں مل جائے گا، صبر کرو، صبر اس کو سب کہہ رہے تھے تو اس نے کر لیا. اس کو کوئی سمجھا ہی نہیں رہا تھا نا، تو ایک سمجھانے والی بات ہوتی ہے بڑی. اچھا جی، اینڈ پہ سب صحیح ہو گیا. آہل بھی بڑا ہو گیا، گولڈن بال والا، اور اس کی بہن بھی آ گئی جس کا نام اپل انہوں نے رکھا ہے. صحیح ہے، اچھا ہے. آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ اچھا آپ کو یہ ناول اگر اچھا لگے نا، تو ایک اور ناول تھا فرحت اشتیاق کا، سفر کی شام، وہ بھی آپ کو ضرور اچھا لگے گا، اور مجھے امید ہے آپ کو پکا اچھا لگے گا. اس کا جو لنک تو میں کامنٹس پہ دے دوں گی، اور اس اسکرین پہ آپ کو وہ شو ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں جی. اللہ حافظ.